بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک شاگردہ تھی جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، شوہر کا اچھا کاروبار تھا، یہ بھی نیک عورت تھی، عبادت گزار عورت تھی، باقاعدہ حدیثیں سنتی اور نیکی والی زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کی جوانی میں ہی اس کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اس عورت نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو شوہر تو مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ دوسرا شوہر میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ میرا لڑکا بھی اب جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا بنے گا۔ لہٰذا یہ بات سوچ کر ماں نے اپنے جذبات کی قربانی دی اور دوسری شادی نہیں کی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کے تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزار دے تو باقی پوری زندگی اس کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہے۔ لہٰذا وہ ماں گھر میں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں کی نگرانی نہ ہو پاتی تھی۔ اب اس لڑکے کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی جوانی تھی، اس لیے وہ لڑکا بری سنگت میں پھنس گیا، زنا اور شراب کے کاموں میں لگ گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ماں اس کو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ لڑکا راتوں میں غائب رہتا اور کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا۔ ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے کر جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جو نہ رینگتی۔ یہاں تک کہ حضرت حسن بصری کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید اس لڑکے کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اسی لیے اس پر دین کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں کو بھی پیار کرتی ہے اور بروں کو بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، مگر ماں تو وہ ہستی ہے کہ اگر اولاد بری بھی ہو جائے تب بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے۔ ماں تو بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ باپ بھی کبھی کبھی لڑکے سے کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دے کر نکال دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں لڑکے کے لیے پھر کھانا بنا دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے اسے سمجھاتی ہے کہ میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس لڑکے نے اپنی صحت برباد کر لی اور دولت بھی تباہ کر لی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس لڑکے کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ زنا کے کاموں میں پڑ کر ٹی بی تو ہو ہی جاتی ہے، تو اس لڑکے کو کوئی لا علاج بیماری لگ گئی۔ لہذا اب اس لڑکے میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، اے میرے بیٹے، تو نے تو اپنی زندگی میں جو کرنا تھا وہ سب جی بھر کر کر لیا ہے، اب موت کا وقت قریب ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا تو اس لڑکے کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں حضرت حسن بصری سے پوچھ لوں گی۔ لڑکے نے کہا، امی جان آپ ایسا کریں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں، میں ان کے ہاتھوں پر توبہ کروں گا۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ امی جان اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میری موت ہو جائے
تو آپ حسن بصری رحمہ اللہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی۔ حضرت اس وقت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ لوگوں کو حدیث کا درس بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا حضرت میں آپ کے شاگردہ ہوں، میرا بچہ موت کی حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ لڑکا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ میرا وقت برباد کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اس پر اثر نہ کر سکی، اب کیا اس پر میری بات اثر کرے گی؟ اس لیے حسن بصری کہنے لگے کہ میں اپنا وقت کیوں برباد کروں، میں نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز بھی حسن بصری ہی پڑھائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ بیچاری ماں شاگردہ تھی، چپکے سے اٹھی، غمگین دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا تو غم دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس آئی۔ لڑکے نے ماں کو زاروں قطار روتا دیکھا تو لڑکے کا دل بھی موم ہو گیا اور کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زاروں قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے بیٹے تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اب یہ باتیں بچے نے سنی تو اس کے دل پر بھی چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ امی میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری جان نکلنے والی ہو، اس لیے امی آپ میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مردہ کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اور امی جان مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں گی؟ اس نے کہا کہ امی مجھے میرے گھر کے آنگن میں ہی دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت اس نوجوان لڑکے نے ایسے ٹوٹے دل کے ساتھ یہ باتیں کہیں تو اللہ کو اس کی یہ باتیں اچھی لگی۔ اتنی دیر میں اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ ابھی اس کی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ماں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسن بصری تو میرا کیسا نیک بندہ ہے، میرے ایک دوسرے نیک بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے اور اب تمہارے دروازے پر اس نیک لڑکے کا جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ دوستو آؤ آج ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو آپ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اے میرے مالک آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آج ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری ساری چھپی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے پروردگار عالم
ہمارے توبہ قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی، قرآنی گزارنے کے توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی